طرح کا کینسر ہوتا ہے، ہر آرگن کا کینسر ہوتا ہے، اور کوئی سنگل کاز ہمیں ملتی نہیں ہے. ہم صرف رسک فیکٹرز ہیں کچھ ہم نے جو کلیکٹ کیے ہوئے ہیں اس کے بہاف پہ ہم تھوڑی بہت پیشنٹس میں اویئرنیس کرتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے یہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم اپنے جو خواتین ہیں اسپیشلی ہر ایج کی خواتین میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں. ہم اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، کالجز میں بھی ہم گئے ہیں، اپنے سینار میں بھی ہم بہت ساری ایسے ایونٹس ارینج کرتے ہیں جن میں ہم اپنے لوگوں کو اسپیشلی خواتین کو، بچیوں کو اور بڑی بوڑھی خواتین کو ہم اویئرنیس دے سکیں. رسک فیکٹر جو ہے، رسک آف بریسٹ کینسر انکریزز ایز وی گیٹ اولڈر. مطلب بیسیکلی یہ جو ہے ڈیزیز ہے تو بڑی عمر کی، لیکن کیونکہ جو لائف سٹائل ہے یا جس طرح کے آج کل کے خوراک ہے یا سیڈنٹری لائف جو ہم گزار رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزیز جو ہے یہ ینگسٹرز میں بھی شروع ہو گئی ہے. میرا بیسیکلی یہ ہے کہ میں آپ کو میموگرام کے بارے میں تھوڑا بہت بتاؤں گی، کیونکہ ریڈیولوجی میں میں کام کرتی ہوں، میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو جو اسکریننگ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. ریگولر میموگرامز سیو لائفز. امریکن کینسر سوسائٹی اسکریننگ ریکمنڈیشنز ہمارے پاس آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے 20 سال سے. 20 سال آنورڈ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے. کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن جو ہے ڈاکٹر کرتا ہے، اور ایوری 3 ایئرس فرام ایج 20 to 39 اینڈ ایوری ایئر آفٹر اور ایٹ دی ایج آف 40. اور اینول میموگرامز جو ہیں وہ ہم 40 یا 40 کے بعد شروع کر دیتے ہیں. جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں ان میں اسکریننگ میموگرافی ہم 10 years prior to the first degree relative age of onset. مطلب یہ ہے کہ جو ہائی رسک پیشنٹس ہم ان کو دیتے ہیں جن کی فیملی میں کینسر، بریسٹ کینسر یا کسی طرح کا بھی کینسر پازیٹیو ہے، تو وہ ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں. تو جو ریگولر میموگرامس ہیں وہ ہم 10 years میں شروع کرتے ہیں، وہ ہم ہائی رسک پیشنٹ میں 10 years before شروع کر دیتے ہیں. According to the European Board from randomized controlled trials, جو میموگرام ہے وہ 25 to 30% ریڈکشن کرتا ہے موٹیلٹی ریٹ میں، اور ڈائگنوز کرتا ہے اسمال اور نوڈ نیگیٹو ٹیومرس. میتھڈز آف اسکریننگ ہمارے پاس کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بتایا، سب لوگوں نے بتایا آپ کو، بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ہے. سیکنڈ پہ آتا ہے میموگرام، اور تھرڈ پہ آتا ہے بریسٹ الٹرا ساؤنڈ. اس کے علاوہ تھوڑی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیز، کیونکہ جیسے ہی آپ کو پتہ ہے ڈے بائی ڈے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، ہمارے پاس ٹومو سنتھسس بھی آ گیا ہے، کنٹراسٹ انہینسڈ میموگرافی بھی ہے، ایم آر بھی ہے، اور لاسٹلی ہمارے پاس جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے دیٹ از بایوپسی. اس میں آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ اسٹیج وائز بریسٹ کینسر سروائیول کیسے ہے. 0 میں آپ دیکھیں 100% تک سروائیول ریٹ آ گیا ہے، ایک 5 year ہے اور ایک 10 year سروائیول ریٹ ہے. اسٹیج 1 میں 80+ ہے سروائیول ریٹ، اسٹیج 2-3 میں 60+ ہے، اور اسٹیج 4 میں تقریباً 0 to 20 under 20 ہے. وہی اس سلائڈ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ میموگرافی کی وجہ سے 25 to 30% ریڈکشن ہوتی ہے موٹیلٹی ریٹ میں ود ریگولر اسکریننگ in the age 50 to 69 year old. یہ گراف میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس میں میموگرافی کے بغیر اور میموگرافی کے ساتھ جو بریسٹ کینسر ٹریٹ بھی ہوئے ہیں اور جو میموگرافی کے بغیر ہوئے ہیں وہ تھوڑی سی ان کی انسیڈنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو میموگرافی کے ساتھ ڈائگنوز ہوئے ہیں اور ٹریٹ ہوئے ہیں. میموگرام کیا ہے؟ میموگرام ایک لو ڈوز ایکس رے ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایکس رے ہے تو بہت زیادہ ہم نے ریڈیشن ایکسپوجر ہو جائے گا تو ہم نے وہ نہیں کرانا. بہت لو ڈوز ایکس رے ہے، ایون چیسٹ ایکس رے سے بھی لو ڈوز ہوتی ہے. تو یہ 40 years کے بعد تو ہم اینولی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی اتنا سائڈ افیکٹ نہیں ہے. کچھ کانٹرا انڈیکیشنس ہیں
کہ جیسے پریگنینسی میں ہم میموگرافی یا کوئی ایکس رے یا کوئی اس طرح کا پروسیجر جس کو میں ریڈیشن انوالو ہوتی ہیں ہم نہیں کرتے. اس کے علاوہ اس کی کوئی کانٹر انڈیکیشن نہیں. انڈیکیشن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. Why get a screening mammogram for the early detection? یہ ہمارے پاس اپنی میموگرافی کی ہماری مشین ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, گورنمنٹ سیٹ اپ میں میٹالٹرونیکا اٹلی کی ہے یہ مشین, اور اس سے ہم میموگرامس کرتے ہیں. انڈیکیشن میموگرام کی کیا ہے؟ پین اینڈ ٹینڈرنیس, سویلنگ اگر کوئی ہو یا نپل ڈسچارج ہو, کوئی لمپ ہو, کوئی لمف نوڈ انلارج ہو. کانٹر انڈیکیشنز میں ہم بریسٹ امپلانٹس میں نہیں کرتے ہیں. اگر نپل سے بہت زیادہ ڈسچارج ہو رہا ہے تب بھی ہم میموگرافی نہیں کرتے ہیں, یا کوئی بہت بڑا پیلپیبل ماس ہے جس کے لیے میموگرافی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ ہم نہیں کرتے, یا اگر سیویرلی انفلیمڈ بریسٹ ہے تب بھی ہم نہیں کرتے. اور ینگ فیمیلز میں 15 to 40 یا بیفور 40 یا 35 تک ہم میموگرامس کوشش کرتے ہیں نہ کریں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کو ریڈیشن ایکسپوجر ہے, اس وجہ سے کیونکہ ان کا جو ینگ فیمیلز ہیں ان کا بریسٹ پرنکائما گلینڈولر ہوتا ہے, اور ایکس رے جو ہے وہ گلینڈولر ٹیشو میں وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اگر کوئی ماس ہے. تو اس کے لیے ہم کوئی آلٹرنیٹیو ٹیسٹ جیسے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس میموگرام ہے. رائٹ سائڈ پہ نارمل میموگرام ہے, اور لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لمپ ہے جو ہمیں بہت ایزیلی ڈائگنوز اور ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے. اس کی لوکیشن, اس کی سائز, اس کے مارجنس, آگے پیچھے اگر وہ ایڈہیرنٹ ہے اس کے ساتھ ساری چیزیں ہمیں بہت اچھے سے پتہ چل گئی ہیں. الٹرا ساؤنڈ ایک اس کے ساتھ ایڈجنکٹیو ہے یا آلٹرنیٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, یا فیمیلز میں آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو ایڈوانس اسٹیج فیمیلز ہیں ان میں ایڈجنکٹیو بھی ہے. یہ ہائی رسک پاپولیشن میں بھی ہم اسکریننگ ٹیسٹ کے طور پہ ہم یہ ٹول یوز کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ پہ ہمیں سالڈ سسٹک لیجنز, لیجن کا جو نیچر ہے بیسیکلی ہمیں وہ معلوم ہو جاتا ہے. اور بریسٹ الٹرا ساؤنڈ ایکس رے تو ایکس رے ریڈیشنز ہوتے ہیں, لیکن الٹرا ساؤنڈ ہائی فریکوینسی ریڈیو ویوز ہیں جو کہ انٹرنل اسٹرکچر کی میپ کرتے ہیں بریسٹ میں. یہ ہمارے پاس ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ مشین ہے ہماری سینار کی, توشیبا کی ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سمپل ایک سسٹ ہے. میرے پاس بچیاں بھی آتی ہیں اور بڑی مڈل ایج خواتین بھی آتی ہیں, بہت ڈری ہوئی ہوتی ہیں, بہت بیچاری کہ ہمیں کوئی ایک جو لمپ ہے وہ پلپیٹ ہم نے کیا ہے, اور ایون جب میں الٹرا ساؤنڈ کر بھی رہی ہوتی ہوں تو وہ دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی لمپ اگر آپ اپنے بریسٹ میں ڈیٹیکٹ کریں وہ کینسر ہی ہو. اس میں بہت سارے ایسے نارمل ویریئنٹس ہو سکتے ہیں, یا کوئی بینائن پیتھولوجیز ہو سکتی ہیں, جیسے کوئی سسٹ ہو گئی, کوئی لیکٹیٹنگ فیمیل میں گیلیکٹوسیل ہو گئی, یا اس طرح کی کوئی جو بینائن ٹیومرز ہیں, فائبروڈینوماز ہو گئے. اسپیشلی ینگ فیمیلز میں فائبروڈینوماز بہت کامن ہیں. تو وہ بیچارے بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر ہمیں کیا ڈسکلوز کرے گی. تو پہلے تو میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ بھئی ہر جو لمپ ہے دیٹ از ناٹ اے کینسر, اٹ از اے ٹیومر بٹ اٹ از ناٹ اے کینسر. یہ آپ دیکھیے فائبروڈینوما ہے, یہ ایک بینائن ٹیومر ہے, ایک گوشت کا دانہ ہے اور خطرناک نہیں ہے. خطرناک اس سینس میں کہ اس میں کینسرس سیلز نہیں ہوتے ہیں, البتہ یہ کہ اگر یہ بڑا ہو جائے تو یہ پینفل ہو جاتا ہے. اب یہ میلیگننٹ ٹیومر ہے, یہ کینسر ہے. اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو آؤٹ لائن ہے ارریگولر ہے اور ڈیفائن بارڈرز ہیں, اینگولر ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کینسرس لیجن ہے. ہمارا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ بریسٹ کینسر قابل علاج ہے اگر اپنے جلدی ڈائگنوز ہو جائے, اسٹیج 1 میں, اسٹیج 2 میں. اور خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی لمپ, کوئی ابنارملٹی, کوئی بھی چیز آپ بریسٹ میں فیل کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو, نیئر بائی ہیلتھ ورکر کو, جو بھی اویلیبل ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو اس کو دکھانا چاہیے. Do it for yourself, do it for your family. To keep the lamp burning, we have to keep putting oil in it. Thank you all for your patient listening.